بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا سورۃ الذاریات 26ویں پارے کے آخری 2 رکوعوں سے ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 67ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ 60 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ پاک نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ ذاریات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں، قیامت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ سورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد خداوندی ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی، سمندر بھی، دریا بھی اور گنگناتے چشمے بھی، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی۔ رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے اور خود تمہارے نفوس میں بھی تو نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ آیت نمبر 22 کا یہ خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ 26ویں پارے کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچھڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ پھر جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس مہم پر آئے ہو؟
انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد ارض و سما کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے، جو کہ اللہ پاک کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل اللہ ہے، اور کفار اور مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے، ترتیب کے اعتبار سے 52ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 76ویں نمبر کی۔ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا والطور، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے۔ اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 7 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا، جو کہ نماز میں سورۃ الطور کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، پھر 1 مہینہ تک اپنے گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر ان کو آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ تھا۔ یعنی شدت تاثیر قرآن پاک کی ان آیات کی۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر تمام واقعات کا جمع کرنا بھی مقصود نہیں، بیان کرنا بھی مقصود نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن کی تلاوت اور سماع غور و تدبر سے کریں تاکہ ہمارے دل بھی متاثر ہوں۔ اس کے بعد یہ سورت متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، پس اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اگلی آیات میں یہ سورہ مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا کیا کرتے، مذاق کیا کرتے، استہزاء کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ یعنی نصیحت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
سورہ طور کے اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے، الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا، اور ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور ایک دوسرا آخرت کا عذاب۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، ترتیب کے اعتبار سے 53ویں سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 23ویں سورہ مبارکہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورت کریمہ قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ پاک ہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 54ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 37ویں نمبر کی سورہ مبارکہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس سے مراد چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے۔ اسی معجزہ کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدے بھی ہیں، یعنی ڈراوے بھی ہیں۔ مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، اور نبوت اور رسالت، بعث و نشور یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اور قضاء اور قدر جیسے بنیادی عقائد بھی ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے شق قمر۔ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے۔
اسی لیے فرمایا گیا اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی اقوام پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ پہلی قومیں کرتی تھیں۔ یہاں جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا ہے، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہی؟ اور اس سوال کے متصل بعد یہ اطلاع دی ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، یاد کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کس و ناقص اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کی اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ پاک کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی ہے، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے کل کو کسی بڑی نیکی کی طرف لے جائے۔ اس لیے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں، کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے گناہ کی نحوست کل کسی بڑے گناہ میں انسان کو لے پہنچے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، ترتیب کے اعتبار سے 55ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 97ویں نمبر کی سورہ مبارکہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے بعد۔ اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے الرحمن۔ یہ صورت اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی صفت رحمان سے شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ رحمان کہا گیا۔ اس صورت کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ عروس کا مطلب ہے دلہن اور زینت، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے اور قرآن کی زینت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اس صورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا، بندوں کو اس کی تعلیم دینا۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ اور جامع اور ناسخ ہے۔
رب تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اپنی صفت رحمان سے فرمایا ہے، گویا متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت، اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت صحیفہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ پاک کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ پاک کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذاب کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ اخروی عذاب کے متعلق فرمایا، آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دوبر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے سرسبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ مذکورہ دو باغات کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے دو باغوں سے کم تر ہوں گے، ان میں دو چشمے ابر رہے ہوں گے، متنوع معوجات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر 2، 4 یا 10، 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہوں تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے، اور ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، 8 + 7 = 15۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، 15 میں 8 جمع کیے تو 23۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ تو کل 31 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ لائے گئے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ کج فہموں نے اعتراض اٹھایا کہ جہنم اور جہنم کے عذاب کون سی نعمت ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی بار بار سوال کیا گیا کہ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم اور رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرے اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تم بتلانے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا ہی میں مطلع فرما دیا۔
جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سورت کے اختتام پر فرمایا گیا ہے تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا، یعنی سورہ الرحمن کا لفظ۔ گویا آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت و دوزخ کا وجود، اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم و معارف کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔